آج چاروں طرف اتنی بدمعاشی پھیل گئی، قرآن کو اتنا چھوڑا، اللہ کے نبی کی زندگی کو اتنا فراموش کر دیا۔ سوتے وقت بھی گھروں میں، مسلمان کے گھروں میں گانے بجتے، اٹھ کے بھی گانے بجتے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زماں میں، ہوا میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دور میں، نزدیک میں فساد مچ گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتلاؤں کیوں مچا، بما کسبت ایدی الناس، او میری بندی تیرے جھوٹ بولنے سے، تیرے گناہ کرنے سے، غیبت کرنے سے، چگلی کھانے سے چاروں طرف زمین میں فساد مچ گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم میری نظروں سے کبھی اوٹ میں نہیں جا سکتے، تم میری نظروں سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، تم میری نظروں سے کبھی چھپ نہیں سکتے، میں تمہاری ہر حرکت کو دیکھتا ہوں، آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہوں۔ یاد رکھو میرا فیصلہ آئے گا، مر جاؤں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ غیبت نہ کر، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلا، میری زمین پہ چل چل کر بدمعاشی نہ کر، میری زمین پہ زنا نہ کر، میری زمین پہ بدمعاشی نہ پھیلا، ورنہ میں تو وہ بے نیاز بادشاہ ہوں۔ پانی پانی پکاریں گی، زبانیں کتوں کی طرح لٹک جائیں گی۔ وہ کتنی بڑی طاقتور قوم تھی، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا کرتے تھے، جن کو بھی لگتا تھا ان کا بھی کچھ نہ بگڑتا تھا۔ اللہ پاک جل شانہ کا حکم آیا سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا ذہن چلایا، اپنی ترکیبیں بنائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے، رات کو سوئی بڑی حسینائیں جوان تھی، صبح اٹھے، تفسیر میں لکھا ہے 70,000 کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جو خدا ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں شکلیں بنانے پہ قادر ہے۔ میرا آپ کا عقیدہ ایمان ہے وہ باہر بھی شہر بگاڑنے پہ قادر ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں صورتیں بنائی، کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی، کتنا خوبصورت چہرہ بنایا، کتنے خوبصورت لب بنائے، کتنے خوبصورت ہاتھ پاؤں بنائے، کتنا خوبصورت دل دماغ کا نظام چلایا۔ آج اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آتا، میرا قرآن سمجھ نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی سیرت سمجھ نہیں آتی۔ بنانے والا میں، پالنے والا میں، سنبھالنے والا میں، ارے او میری بندی رزق دینے والا میں، تیری موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جسے چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، جسے چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں۔ قبرستان میں دیکھو کتنی حسینائیں دبی پڑی ہے، کلف لگے ہوئے کپڑوں پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتی تھی، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ 4 دن میں سگی ماں کو لوگ بھول جاتے۔ دنیاوی زندگی کیا زندگی ہے، 60 برس، 70 برس، زیادہ سے زیادہ 80 سال۔ 80 سال کے بعد تو بندی خود تھک جاتی ہے۔ پر قیامت کا ایک دن قرآن اٹھاؤ، 50,000 سنہ، 500 نہیں، 5,000 نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری اور گہرے دوست سہیلیاں ایک دوسرے کی دشمن بنیں گی۔ کیا کام آئے گا؟ فرشتے یہ نہیں دیکھتے اس کا جنازہ کہاں سے نکلا ہے، بنگلے سے نکلا ہے کہ کوٹھڑی سے نکلا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں دیکھو اللہ کی بندی کا قبر میں عمل کیا ہے۔ آج عمل بگڑا، قرآن چھوڑا، ماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹی کہاں سے نماز پڑھیں گی؟
باپ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ بچہ رویا موبائل، بچی روئی موبائل۔ ہمارے گھروں میں، غیروں کے گھروں میں کیا فرق رہ گیا؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ گڈ مارننگ پہلے سیکھتا ہے، کلمہ بعد میں سیکھتا ہے۔ ہماری بچیوں کا حال دیکھو، ہمارے بچوں کا حال دیکھو، 15 16 سال کی بچیاں، ایمان برباد کر دیا۔ کتنے کافروں کے نرغے میں کتنی بھاگ گئی، اسی انٹرنیٹ میڈیا کا نتیجہ ہے۔ ایمان بچتا ہے تو کامیابی ہے، اگر ایمان نہ بچا کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں تو رسوائی ہے ہی، آخرت میں بھی جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اللہ نے قرآن میں کہا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ اور ایسی خطرناک اللہ نے جہنم بنائی، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 70 چمڑے کی طے چڑھ رہی ہے، آگے سے جل رہا ہے پیچھے سے نیا بن رہا ہے، پیچھے سے جل رہا ہے آگے سے نیا بن رہا ہے۔ دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، کیا تیرے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس نبی کا فرمان نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس پیغمبر کی حدیث نہیں آئی تھی؟ پانی پانی پانی، ہزاروں سال گزر جائیں گے پانی پانی پکارتے پکارتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ اللہ فرماتا ہے اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، مشکا شریف میں موجود ہے، کٹورا منہ کے قریب لے جائیں گی، ارے سارے چہرے کی چمڑی نکل کے کٹورے میں جا پڑیں گی۔ قرآن کریم میں موجود ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ انتڑیاں جلیں گی، چہرے جلیں گے، پھر کھانا مانگیں گی، الہ العالمین کھانا کھلا۔ لَآكِلُونَ عَلَيْهِ مِن شَجَرَةٍ مِّن زَقُّومٍ، قرآن میں کانٹے والی زہریلی گھاس دے گا اللہ، وہ کانٹے گلوں میں پھنس جائیں گے۔ مشکات شریف میں وہ سوچیں گی دنیا میں جب کوئی چیز پھنستی تھی گلے میں اتارنے کے لیے پانی پیتی تھی، پھر پانی مانگیں گی، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی اللہ دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ھذا نزلکم یوم الدین، یہ قیامت کے دن میری مہمانی ہوگی۔ اللہ ایسی مہمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کام وہ کرو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، قرآن سے دوستی کرو، گانا نہ سنو قرآن سنو، جھوٹ نہ بولو سچ بولو، لوگوں میں محبتیں بڑھاؤ۔ آج محبت کے لیے کسی کو ٹائم نہیں ہے، نفرتوں کے لیے کہاں سے ٹائم مل جاتا ہے؟ 2 عورتیں بیٹھ گئی نا ہوٹلے پہ، پورے محلے کی عورتوں کی واٹ لگ جاتی ہے، فلانی ایسی ہے فلانی ایسی ہے فلانی ایسی ہے۔ بے حیائی، عریانیت۔ پہلے اچھا ماحول تھا، مسلمان کے گھر کے پاس سے فجر میں گزرتے تھے سورہ یاسین کی آواز آتی، فجر سے ہی بدمعاشی شروع ہو جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز نہ، وہ کون سا ایمان ہے؟ 24 گھنٹے میں 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے نہ، وہ کون سا ایمان ہے؟ دنیا سے کیا کام آتا ہے؟ آج خدا کی خدائی کو بھلایا، اللہ کی ربوبیت کو بھلایا، اللہ کی وحدانیت سمجھ نہیں آتی۔ تھوڑی سی دیر پنکھا چلاؤ، ذہن میں بات آتی ہے بل زیادہ آئے گا، ہاتھ کا پنکھا اٹھا لیتے، اوپر والا پنکھا بند کر دیتے۔ اللہ پوچھتا ہے ارے او میری بندی، تو رات دن جس کی ہوا میں زندہ ہے، آج تک تجھے کبھی سمجھ نہ آیا یہ کس کی ہوا ہے؟ سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے، کبھی بل نہ بھرنا پڑا، چاند کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھاتی ہے، کبھی قیمت نہ دینی پڑی، بل کبھی نہ بھرنا پڑا، قیمت کبھی
بھی نہ دینی پڑی. اللہ پوچھتا ہے ارے وہ میری بندی آج تک سمجھ نہ آیا سورج چمکانے والا کون ہے, چاند چمکانے والا کون ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا, دین کو رات میں داخل کرنے والا. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. ارے او میری بندی کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا, مردہ سے زندہ بنانے والا. وترزق من تشاء بغیر حساب. ارے او میری بندی کون ہے جو بندوں کو بے حساب رزق دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا. اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں. وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. جسے چاہتا ہوں دونوں ہی دے دیتا ہوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جسے نہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں. سارا زندگی کا نظام, پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف میرے رب کے قبضے قدرت میں. میرا آپ کا جینا مرنا وہ بھی میرے رب کے قبضے قدرت میں. یہ کورونا میں کتنے مر گئے, کتنوں کو کفن نہیں ملا, کتنوں کو غسل نہیں ملا, کتنی بے وفا زندگی ہے. بھائی بھائی کو نہیں چھوتا تھا, باپ بیٹے سے مسافہ نہیں کرتا تھا کہ کہیں مجھے چیپ نہ لگ جائے, میں کورونا کا مریض بن کے کہیں میں نہ مر جاؤں. چاروں طرف ایسی دہشت تھی, ایک ہلکا سا وائرس پوری دنیا کو ہلا دیا. اللہ تو ہزاروں وائرس ایسے بھیجنے پہ قادر ہے. اور کتنے مر گئے. اٹے کٹے مسلمان چلے گئے, اٹی کٹی عورتیں, صبح تندرستی اثر کے بعد ان کے جنازے اٹھے. کہیں کہیں ایسے علاقے ایک ایک دن میں ایک ایک مسجد میں 35 جنازے آئے. ڈر نہیں, خوف نہیں, اٹھتے ہوئے جنازے. پہلے تو جنازے دیکھتے تو کافی ڈر ہوتا تھا, دوسرے دن سے بندہ تہجد کا پابند بن جاتا تھا. یار وہ چلا گیا, میرے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, کھانا پینا ہوٹل میں جاتے تھے, ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے, وہ میرے سے بھی زیادہ تندرست تھا, وہ بھی چلا گیا. ہمارے علاقے کی کتنی خواتین چلی گئی. ایک وقت آئے گا میری مائیں بہنیں, ہمارا بھی غسل کا پانی گرم کیا جائے گا, ہمارا بھی کفن تیار ہوگا. اس لیے علامہ غزالی نے لکھا ہے بازار میں اچھا سا نیا کپڑا خریدنے جا, اس سے پہلے کہیں یہ سوچ کے کہیں میرا کفن تو بازار میں نہیں آ گیا. ہم ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہے, چلتے چلتے لوگوں کی روح نکل جاتی ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. بہت بڑا اللہ کا احسان ہے, کروڑا شکر ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. اب دعا کرتے اللہ تعالیٰ کلمے والی ایمان والی قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کی رٹ لگاتے ہوئے اللہ ہماری موت لے, اللہ ہماری روح قبض کر لے. زندگی فانی جان ہے, کچھ بھی نہیں. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا ہے رنگ وہی, ساقی کی نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. اس زمین پر اس سے پہلے دوسرے مہمان تھے, آج ہم ہیں, کل نئے چہرے آئیں گے, وہ مہمان بنیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے قرآن سے دوستی کرے. اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لے, فلم کی سیڑیاں چھین لے, ناول چھین لے, ان کے ہاتھوں میں قرآن دو. اور باپ لاکھ کوشش کرے, ماں جب تک نہ چاہے بچوں کی اچھی تربیت کبھی نہیں ہو سکتی. 22,000 لشکر جرار کے سامنے میدان کربلا میں اگر حسین ابن علی ڈٹے ہوئے, بے شک یہ فاطمہ بنت محمد کی دودھ کی تاثیر تھی. جتنے کتب خانے بھرے پڑے, بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے, 80% رول ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہے. وہ بھی تو ماں تھی. آستین میں دراہیم سی کر دیے, کہاں بیٹا موت آ جائے منظور کر لینا, گردن کٹ جائے منظور کر لینا, لیکن جھوٹ نہ بولنا. وہ جو ڈاکو نے پکڑا تھا کہتا ہے آستین میں کیا ہے, کہاں دراہیم ہے,
سچ بولتا ہے؟ کہا ماں نے کہا ہے مر جانا لیکن جھوٹ نہ بولنا. اس کے ایک ایک سچ نے کئی ڈاکوؤں کو ایمان کی راہ دکھائی. اگر اپنا مسلح بچھا تو چھوٹا مسلح اپنی چھوٹی بچی کے لیے بچھا. بیٹی تو نہیں جانتی تجھے کیا پڑھنا ہے، لیکن میری نقل اتار، جو میں کرتی ہوں ویسی تو کرتی جا. کل ہم مریں گے تو یہ ہمارے بیٹے اگر ان کے اندر دین ہے، اگر قرآن کی تعلیم ہے، مرے ہوئے ماں باپ کی مزار پہ آ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اگر ان کو دین نہ دیا، ان کی اچھی تربیت نہ کی، دینی تعلیم سے، مکاتب سے، قرآن سے دور رکھا، ہم کل مر جائیں گے. ان کے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہوگی مرے ہوئے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. اپنا ایمان درست کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، دلوں کو صاف رکھے. روزانہ گھروں میں جھاڑو دیتی ہے، روزانہ گھروں کی صفائی ہوتی ہے. کبھی دل میں بھی جھانک کے دیکھا کتنا کچرا پڑا ہوا ہے؟ بغض ہے، عداوتیں ہے، دشمنیاں ہے، حسد ہے، لالچ ہے، غیبت ہے، چگلی ہے. نہ زبان کی حفاظت، نہ نماز کی توفیق، نہ قرآن کی توفیق. ایسے زندگی گزارنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے آسمان میرا، زمین میری، چاند میرا، سورج میرا، ہوا میری، فضا میری، دریا میرے، سمندر میرے، سارا نظام کائنات میرے قبضے قدرت میں. ارے وہ میری بندی پھر تو کیا سمجھ کر گناہ کر رہی ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. روزی گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے. میری مرضی، سجدے میں مارو، کوٹھے پہ مارو. مشکات شریف میں موجود ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پہلے میری امت اتنی بگڑیں گی، اتنی بگڑیں گی، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا. صبح کو آدمی اچھا بھلا مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا. اسی دور سے گزر رہے، 24 گھنٹے ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی. صبح مسلمان ہے پتہ نہیں، شام کو جنازہ اٹھتا ہے، ایمان بچتا بھی ہے کہ نہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان اٹھاؤ، کتابوں میں ذکر، کتابوں میں مذکور ہے. کیسی کہانیاں تھی ان کی. ساری رات عبادت کر دی، صبح اٹھتی، آنسو بہاتی، آسمان کی طرف دیکھتی، مالک رات کتنی چھوٹی بنائی، صبح ہو گئی، ابھی تیری بندی کا شوق بندگی پورا نہیں ہوا. یہاں سارا دن ہندو گھرانے کے ڈرامے چلتے، سارا دن سیریلیں چلتی ہے، باپ بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بچیاں بھی بیٹھی ہے، سارے بھی اکٹھے بیٹھ کر فلم دیکھتے. تیری بچی پھر کہاں تیرے گھر رہیں گی؟ یہی دیکھا ہوا پھر بھاگ جاتے. پھر کفے افسوس ملنے سے کیا فائدہ؟ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے، کسی نے تعویذ پلا دیا، کسی نے پانی پلا دیا. ارے ہم نے تربیت ہی نہیں کی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فلم دیکھتے، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں فلم دیکھتی ہے. باپ بھی خوش ہوتا ہے، ماں بھی خوش ہوتی ہے، دیکھو میری بچی کتنی ہوشیار ہے، جو میں نہیں جانتی وہ سارا موبائل میں جانتی ہے. ارے تو نہیں جانتی ہے، بیڑا گرک کر رہی ہے. جی جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں موبائل سے ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے، تو وہ گھروں میں موبائل ہی نہ رکھے، چھوٹے موبائل سے کام چلائے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ تجسس یقین ہے کہ ہمارے بچے ہمارے موبائل سے بگڑ رہے، پڑوسی کے موبائل سے تو کھیلنے جانے والے ہیں نہیں، تو ماں بھی موبائل چھوڑے، باپ بھی موبائل چھوڑے، چھوٹے سے موبائل سے کام چلائے. دیکھو پھر کیسا معاشرہ جنت کا ٹکڑا بنتا ہے. یہ ساری بدماشیاں یہیں سے پھیلتی ہے. حیا گئی، زنا ناچ رہا ہے، شرافت کسی ویرانے میں جا کے ہچکیاں لے رہی ہے، تقدس کی قوبہ تار تار ہو گئی. حلال بیویاں میسر ہونے کے باوجود کتنے ایسے بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے. ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والی عورتیں اسی گھر کے مردوں سے محفوظ نہیں ہے، گھر گھر میں زنا چلتا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیسی حیا تھی، ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی. جب عید کا چاند آیا چھت پہ نہیں چڑھی،
اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ آج تو چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں گئی؟ کہاں بڑا چاند ہے، بہت سارے اجنبی چڑھے ہوں گے چھتوں پہ، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے، چہروں پر نہیں چاند پر۔ یہاں شادیوں میں اتنا پرفیوم لگا کے چلتی ہے، 40 میل دور سے پتا چلتا ہے کوئی انگریز کی بچی آ رہی ہے۔ مشکات شریف میں مرد کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں بو ہو رنگ نہ ہو، عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں رنگ ہو بو نہ ہو۔ یہاں سارا معاملہ الٹ کر رہی ہے۔ یہ ٹک ٹاک پہ نچوانے والی، ویسٹرن کپڑے پہن کر شادیوں میں مٹکنے والی، نیم حریہ لباس پہن کر فیس بک پر ناچنے والی، وہ فاطمۃ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گی؟ کتنی خواتین، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحابیات کی داستانیں پڑھو، اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھی، کتنے فاقے جھیلے، کتنی مصیبتیں اٹھائی۔ شیعہ ابی طالب میں 3 سالہ قید، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ موت تک کرتی رہوں گی، لیکن یہ میری زینب، یہ میری رقیہ، یہ میری ام کلثوم، یہ میری 5 برس کی فاطمہ بھوک کی وجہ سے ان کی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ بیٹیوں کا دکھ تو ماں سے نہیں دیکھا جاتا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پر بھی اس کا بڑا اثر ہوا۔ آپ جنگل کی طرف تشریف لے گئے، کسی صحابی نے آپ کو ہدیہ دیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں، راشن دیا، گلہ دیا نہیں، درختوں کے پتے دیے۔ 4 بیٹیوں کو لائن میں بٹھایا، درختوں کے پتے سامنے رکھے، کہاں آؤ اللہ نے تمہارے رزق کا انتظام کر دیا، پتے چباؤ، اللہ کا قرآن پڑھو۔ یا کھانا دن میں 4 مرتبہ کھاتی ہے، نماز ہفتے میں 1 دفعہ ہوتی ہے، کھانا دن میں 3 4 مرتبہ ہوتا ہے، سارا دن کچن میں برباد ہوتا ہے، پورے دن میں 24 گھنٹے میں 10 منٹ قرآن تھامنے کی توفیق نہیں۔ یہ جن کی شادیاں ہوتی ہے نا، پیٹیوں میں قرآن لے جاتی ہے، 4 بچوں کی ماں بن جاتی ہے، قرآن تک نہیں کھولتی۔ قرآن کو چھوڑا، نبی کی زندگی کو چھوڑا، تو پھر یہ خسارہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا عمل کرو یا برا عمل کرو، وقت تو بیتتا ہی ہے، وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا، ہم سوتے وقت چلتا رہتا ہے، ہم جاگتے وقت پھر بھی چلتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں اپنے انجام کی طرف لے کے چل رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، ہمیں بھی پیوند خاک کیا جائے گا، فرشتے قبروں میں پوچھیں گے میری الے بتا اللہ کی بندی، بتا تیرا رب کون تھا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا دین کیا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے، سوال بھی معلوم ہے، جواب بھی معلوم ہے، لیکن میری مائیں بہنیں لب ہوٹ تبھی کھلیں گے جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوں گی، ورنہ لاکھ کوشش کریں زبان نہ کھلے گی۔ کتنے بڑے نبی کا امتی بنایا، صحابیات کی زندگیاں دیکھو، ازواج مطہرات کی زندگیاں دیکھو، 11 شادیاں فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کیسے انصاف کے ساتھ ساری بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور اسلام نے کیا کچھ نہیں بتایا، سارا کچھ بتایا، استنجا کرنے کا طریقہ تک سکھلایا۔ کون سا مذہب اسی باتیں سکھاتا ہے؟ آج توبہ کی توفیق نہیں، قرآن تھامنے کی توفیق نہیں، بے پردگی، عریانیت، بے حیائی، ننگا ناچ آج تو معاشرے کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ زندگی اسی کی کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارے۔ جس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، وہ کام کیا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو، یہ دنیا خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ زندگی کو کامیاب بنانا چاہتی ہو، زندگی میں کلمے والی موت چاہتی ہو، سجدے والی موت چاہتی ہو، طواف کرتے کرتے روضہ رسول کے سامنے درود پڑھتے پڑھتے مرنا چاہتی ہو، تو کام وہ کرو جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا۔ ہر اس گناہ سے، ہر اس بدمعاشی سے، ہر اس عریانیت سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جہنم کا ایندھن بن سکتی ہو۔
دنیا سے بہت سارے لوگ چلے گئے، کوئی واپس نہیں آتا بتلانے کے لیے کہ اوپر کیا ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ ہمیں بھی جانا ہے ایک دن، جیسے آج لوگ بھلا دیے گئے، کتنوں کو پتہ ہی نہیں ہے قبرستان میں کون کہاں سویا ہے۔ ایک دن آئے گا ہم بھی بھلا دیے جائیں گے۔ پاک دامن اختیار کرے، اپنے بچوں کی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کرے، ان سے وہ کام کرائے جس سے ان کی آخرت سنورتی ہو، انہیں وہ ان کی خلوتوں پر جلوتوں پر نظر رکھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے، اگر ان کی صحبت غلط ہے تو فوراً ان کی اصلاح کرے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں نماز نہیں پڑھے گی، بیٹی کہاں سے رابعہ بصریہ بنے گی؟ باپ نماز نہیں پڑھے گا، بیٹا کہاں سے جنید بغدادی بنے گا؟ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں فلم دیکھ دیکھ کر بے شرم بن گئی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فلم دیکھ دیکھ کر بے غیرت بن گئے۔ انہیں علماء سے وابستہ کرو، انہیں مکتب میں بھیجو، انہیں قرآن کی تعلیم دو۔ انہیں پاک دامنی سکھاؤ، انہیں حیا سکھاؤ، بے شرمی سے انہیں بچاؤ۔ ہزاروں لڑکیاں غیروں کے نرگے میں چلی گئی اسی بے حیائی اور عریانیت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ تھا، حاتم تائی کی بیٹی کو پکڑ کے لایا گیا، کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی، اس کے سر پہ اوڑھنی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رحمت والی چادر اتار کے اس لڑکی اس عورت کے سر پہ ڈال دی۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ کافرہ ہے، غدار ہے، سزا کے قابل ہے۔ رحمت والی چادر اڑا دی، کہاں اس کے کفر کو نہ دیکھ، اس کے سر پہ اوڑھنی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کی چوکھٹ پر بھی ننگے سر بیٹھے، میری چوکھٹ پر بھی ننگے سر بیٹھے، پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر آپ نے اس لڑکی سے پوچھا بتا کیا چاہتی ہے؟ کہا ہر سمت تیرا اخلاق کے چرچے، مجھے باعزت صحیح سلامت میرے بھائی کے گھر پہنچا دو۔ آپ نے 2 جوان صحابی کو اس کے ہمراہ کر دیا۔ جنگی قیدیوں کو کون چھوڑتا ہے؟ ارے برف کی سل پہ لٹاتے، کرنٹ دیتے، باتیں اگلوائی جاتی ہے۔ وہ لڑکی کا بیان ہے، 2 صحابی دائیں بائیں چل رہے، خلوت آئی، اندھیرا آیا، جنگل کا راستہ آیا، میں بھی جوان، یہ دونوں بھی جوان، ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہیں یہ دونوں نابینا تو نہیں۔ بھائی کے گھر پہنچی، بھائی نے پوچھا ارے تو آ گئی، بتا نبی کے دیوانوں نے، نبی کے غلاموں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ لڑکی کہتی ہے نبی کے غلاموں نے جو میری عزت اور ناموس کی حفاظت کی ہے وہ تو بھائی ہو کر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، پوچھا کلمہ پڑھا؟ کہا نہیں پڑھا۔ کہا لو غضب ہو گیا، جس چادر کو دیکھنے کے لیے ہزاروں نے گردنیں کٹا دی، تجھے بن مانگے اڑا دی، بغیر کلمہ پڑھے یہاں آ گئی۔ وہ کہنے لگی کلمہ پڑھتی ان کے بیچ رہتی، جب مرتی جنت میں جاتی، تو یہاں کفر پہ مرتا جہنم میں جاتا۔ دراصل تجھے لینے آئی ہوں، اکٹھے جا کے مسلمان ہو کے غلامی کریں گے۔ بہت سارے منافق، بہت سارے مشرک، بہت سارے کفار، انہوں کا بیان 6 سال کے لیے جب وہ بیرونی ممالک میں تجارت کے لیے جاتے تھے، اپنی ماں بہنوں کو مسلمان کے گھروں میں چھوڑ کے جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہیں کسی صحابی پر جھوٹا الزام بھی نہیں لگا۔ ایک زمانہ تھا غیروں کی لڑکیوں کی حفاظت مسلمان کیا کرتا تھا، آج مسلمان مائیں بہنیں مسلمانوں سے ہی محفوظ نہیں ہے۔ قصور صرف مردوں کا بھی نہیں ہے، قصور عورتوں کا بھی ہے۔ ان کو پردہ سکھایا، یہ بے پرد بنی۔ اگر تیرے بے پرد بننے سے ایک لڑکے کی نظر خراب ہوئی تو اس کا خمیازہ تجھے بھگتنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے واقعات، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم بھلا دیے، آج ہم نے بھلا دی، فراموش کر دی۔ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، ازواج مطہرات کی زندگی دیکھو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا فاقہ جھیلا، قرآن نہیں چھوڑا۔ ام سلمہ نے فاقے جھیلے، قرآن نہیں چھوڑا۔ فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم ساری زندگی فاقوں میں گزری، قرآن نہیں چھوڑا۔ فاطمہ کا تو یہ حال تھا، مصلے پہ اٹھتی کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی، دڑنگ سے نیچے گرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی کیا ہے؟ کہا 5 دن کے فاقے ہو گئے،
حالت اتنی غیر ہو گئی، کمزوری اتنی آ گئی، مصلے پہ کھڑی نہیں رہ سکتی، یہاں ہر وقت ڈکار ہے، ہر وقت گیس ہو جاتا ہے، ہر وقت پیٹ میں گڑبڑ رہتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے بہت سارے دن ایسے گزرے، پورے 24 گھنٹے میں بخاری میں صرف ایک کھجور کا دانہ اور ایک پیالہ پانی کا ملتا تھا، اور وہ دانے کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہیں ملا۔ یہاں اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہے، لا تعدوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ارے شمار کرنا چاہے نا پھر بھی میری مائیں بہنیں نہیں گن سکتے ہم۔ آنکھیں دی، جاؤ دیکھو ان اندھوں کو جو چل نہیں سکتے، جو دوسروں کے سہارے کے محتاج ہے۔ اللہ نے یہ کان دیے قرآن سننے، یہ موسیقی کے نظر ہو گئے۔ زبان دی تھی کلمہ پڑھنے کے لیے، یہ غیبت چگلی کی عادی بن گئی۔ ہاتھ دیے تھے مظلوموں کو بچانے کے لیے، یہ زنا کے عادی بن گئے۔ پاؤں دیے تھے چل کر مسجدوں کو آئیں گے، چل کر دینی مجالس میں جائیں گے، یہ پاؤں بھی تھیٹروں اور ناچ گانوں کے نظر ہو گئے۔ ہاتھوں پہ ظلم، زبان پہ گالی غیبت، ذہنوں میں بدمعاشی، نیتوں میں فساد، پیٹ میں لقمہ حرام کے، پاؤں غلط سم جا رہے ہیں، پورا وجود گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ اس لیے آج عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے، 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کو دینا ہے۔ اچھا بول سکتے تو بولے، ورنہ خاموشی بہت بڑی دولت ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے، پڑوسیوں کے حقوق کو پہچانے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت اگر کی، کل ہم مر جائیں گے۔ اگر بچوں کے پاس دینی تعلیم ہے، بچوں کے سینوں میں قرآن ہے، بچوں کے سینوں میں بچوں کے پاس اگر علماء کی، اساتذہ کی محبت ہے، صحبت ہے، تو یہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آ کے سورہ یاسین پڑھیں گے۔ بچوں کو دین نہ دیا ہمارا تو خسارہ ہے ہی، لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں گے، کسی نے اگر دعائے قنوت پوچھ لیا، اتحیات کا ترجمہ پوچھ لیا، یہ سب سے پہلی گالی اپنی ماں اپنے باپ کو دے گا کہ میرے ماں باپ نے کبھی مکتب کا راستہ دکھایا ہی نہیں تھا، اگر دکھاتے تو مجھے یہ ساری چیزیں میرے پاس ہوتی۔ ہم اسکول کی تعلیم سے منع نہیں کرتے، انگریزی پڑھاؤ، بہت پڑھاؤ، اس زمانے میں اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن دینی تعلیم کو بھی ترجیح دو، دینی تعلیم کو مقدم رکھو۔ دین ہوگا آخرت بنے گی۔ دنیاوی تعلیم سے دنیا سنورتی ہے، دین کی تعلیم سے آخرت جنت سنورتی ہے، صرف ان کی نہیں ہماری بھی سنور جاتی ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھانے پر کتنوں کی بخشش ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، وہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، قبر والے کو اندر عذاب ہو رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام آگے گئے، پھر واپس پلٹ کر اسی قبر کے پاس آئے تو وہ نعمتوں میں بیٹھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا، کہا مالک میری آنکھیں یہ نظارہ نہ دیکھتی، میں آپ سے سوال نہ کرتا۔ گیا تب عذاب میں تھا، پلٹا تب نعمتوں میں تھا، یہ راز کیا ہے؟ کہا یہ وہ بندہ تھا، اس نے گناہوں کی وجہ سے اس نے اپنی سزا بھگتی، لیکن جب وہ مرا اس کی بیوی پیٹ سے تھی، میں نے اس کی بیوی کو بچہ دیا، اس کی بیوی نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی، اس کو مکتب بھیجا، مکتب نے اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ مجھے شرم آئی، مجھے میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا بیٹا زمین پر میرے رحیم ہونے کو بیان کرتا ہے، اس کے باپ کو میں دھرتی کے پیٹ میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھانے پر باپ کی بخشش ہو گئی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، اس لیے میری مائیں بہنیں فکر کرے، نمازوں کی پابندی کرے، 5 وقت کی پابندی۔ کتنے مسلمان گھرانے ایسے ملیں گے روزانہ پورا گھرانہ صبح 10 بجے اٹھتا ہے، فجر جانتے ہی نہیں، ظہر میں بھی سونا، عصر میں اسی طرح بے ہوٹلوں پر بیٹھ کر غیبت چگلی، مغرب میں کھانا پکانے میں، عشاء سیریلوں میں برباد ہو جاتی۔ 5 وقت کی نماز نہیں، میری ماں بہن تیری زندگی کیا ہے؟ تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے نہیں ہے، کون سی زندگی ہے؟ کیا ہمیں دنیا سے نہیں جانا ہے؟ کتنے سینکڑوں لوگ چلے گئے، ہم بھی مریں گے۔
تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی کتنی خواتین چلی، روزانہ اعلان سنتے، فلانی چلی گئی، فلانی چلی گئی۔ ہمارا بھی اعلان ہوگا، جنازے اٹھیں گے، غسل دیا جائے گا، کاندھے بدلیں گے، اللہ تعالیٰ پیوندے خاک کیا جائے گا، یہی معاشرہ ہاتھ جھاڑ کر گھر واپس آ جائے گا۔ پھر کون ہوگا قبر میں ہمارے ساتھ؟ کوئی رشتہ دار بچانے آئے گا؟ چچا آئیں گے، ماموں آئیں گے، امی ابو آئیں گے؟ کوئی کسی کا پرسان ہے؟ قبر میں صرف اور صرف میرا اور آپ کا عمل کام آئے گا، اور کچھ کام نہیں آتا۔ 250-300 روپے کا کفن اور کچھ کام نہیں آتا۔ ساری پراپرٹی، جائیداد، ہیرے جواہرات، سونے چاندی، سارا یہاں کا یہاں رہ جائے گا، صرف اور صرف میرا اچھا عمل کام آئے گا، آپ کا اچھا عمل کام آئے گا۔ اس لیے فاطمہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا، فاطمہ اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، تجھے بھی وہی ملے گا جو تو کما کر جائیں گی۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، اپنی زندگی کا رخ بدلے، یہ بہت فانی جہان ہے، کسی بھی وقت اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے۔ مرنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرے، جتنی زندگی گناہوں میں گزر گئی معافی مانگے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑے، دین کی تعلیم، دینی مجالس میں شرکت کرے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اگر ساری خواتین اکٹھے ہو کر اگر اس مشن کو، اس تحریک کو اٹھایا، کسی کی مجالے ہماری بیٹی پر گندی نظر ڈالے، آج بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو گئی، بہت ساری ایمان چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر غیروں کے نرگے میں ہے، ان کا ایمان برباد ہو گیا۔ اس کے کچھ حصے دار ہم بھی ہیں، ہم نے اپنے معاشرے کی فکر نہیں کی۔ سب کو مل کر ایک مشن اٹھانا ہے، ایک تحریک چلانی ہے، سب کو مل کر ایک فکر کرنی ہے، بلکہ 10-10 15-15 عورتوں کا گروپ بنائے، جو ساری عورتوں کو فجر میں بھی فون کرے، ظہر میں بھی فون کرے، عصر میں بھی فون کرے، ایک گروپ بنائے، انٹرنیٹ میڈیا کا بھی صحیح استعمال کرے، درود شریف روزانہ 1000 دفعہ 10 عورتیں اکٹھی ہو کر پڑھے، ارے قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، ارے ایسی اگر 15-15 20-20 عورتوں کا اگر گروپ بن گیا، انشاءاللہ ایک مہینے میں جتنے قبروں میں مردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو 50-50 100 قرآن ہم بخش سکتے۔ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتے۔ وقت ایسے بھی بیت رہا ہے سیریل اور گانوں میں، تو اس لیے اس کی تیاری کرے، اس کی فکر کرے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے، ڈر، خوف، معرفت، پہچان نصیب فرمائے۔ جتنی زندگی گناہوں میں، معاصی میں گزر گئی، اللہ معاف فرمائے۔ جتنی زندگی میرے آپ کے دامن میں باقی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔